طرف گئے تھے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پہ جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ اور آقا کو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے کہاں تشریف لے گئے؟ بیت المقدس، جسے جو فلسطین میں ہے، اور وہاں مسجد اقصی میں پہنچ کر سرکار نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی، اور امامت فرمائی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ نماز اقصی میں تھا یہی سر، یعنی بے ادراک، نماز اقصی میں تھا یہی سر، آیا ہو معنی اول و آخر، ظاہر ہو جائے اول آخر کا معنی، نماز اقصی میں تھا یہی سر، آیا ہو معنی اول و آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج جو ہے نا، ایک معجزہ میں سے بڑا معجزہ ہے، اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، تمام انبیاء کرام نے بشارت دی لا الہ الا اللہ، سب نے کہا کہ خدا ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں، سب نے یہ کہا کہ خدا ایک ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ اور جب سرکار کی بات آئی تو سرکار نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جب سرکار دو علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، اپنے جسمانی آنکھوں سے، سر کے آنکھوں سے رب کا دیدار کیا، سبحان اللہ، اور رب کا دیدار کیا تو سرکار دو علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ بے شک گواہی دینے کے لیے اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا غوث، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عرش پہ بلوایا، لامکہ کے سیر کروائی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان افضل اتنی عظیم ہے کہ جب بلوانا ہوا تو جبریل امین کو بھیجا، ام ہانی کے گھر میں ہے نا، دیکھا سرکار لیٹے ہوئے ہیں، کہا جگاتے ہیں تو بے ادبی ہوگی، حکم ہوا کہ جبریل اپنے ہونٹ کو مصطفیٰ کے طلبے سے لگا دو، میں نے تجھے نور سے بنایا ہے لیکن تیرے ہونٹ کو کافور سے بنایا ہے، وہ اس لیے کہ جب اپنے ہونٹ کو نبی کے طلبوں سے لگاؤ گے ٹھنڈک محسوس ہوگی، میرے مصطفیٰ کی آنکھ خود کھل جائے گی۔ اور اکثر کیا جبریل امین نے اپنے ہونٹ کو سرکار کے طلبوں سے لگایا، آنکھ کھلی، سرکار دو علیہ وسلم کو مسجد اقصی مسجد حرام لے گئے، اور اس کے بعد آپ کے سینے کو کھولا گیا، پھر وہاں سے براق کے سواری، پھر سوار ہوتے ہوئے بیت المقدس سے ساتوں آسمان۔ وہ کتنا معاملہ تھا؟ وہ چند گھڑی تھی کہ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی گرم رہا، سرکار نے جو وضو فرمایا تھا، جو وضو کا پانی بہ رہا تھا نا، وہ ابھی بہی رہا تھا، سرکار گئے بھی اور واپس بھی آ گئے۔ سبحان اللہ، اتنا جلدی کیسے ہو گیا؟ یہ تمام معاملات سرکار نے پہلے، دوسرے، چوتھے، پانچویں، ساتویں تمام آسمانوں کا سفر کیا، جنت و دوزخ کا ملاحظہ کیا، عرش و کرسی کو دیکھا، حجابات کے پردے اٹھے، وما تنا او ادنا تک پہنچا سرکار نے، اور اس کے بعد رب کا دیدار بھی کیا، تقریباً 9 مرتبہ واپس گئے، نماز کی رکعتیں کروائی اور اس کے بعد تشریف لے آئے، لیکن وقت اتنا لگا کہ بستر بھی رہا گرم، زنجیر بھی ہلتا رہا، اور سرکار نے جو وضو فرمایا تھا وہ پانی بھی بہتا رہا۔ سبحان اللہ، یہ اتنا وقت لگا اور اتنا جلدی بھی آ گئے، عقل تسلیم نہیں کر رہی ہے۔
اور معجزہ کہتے ہی اس چیز کو کہ جس کو عقل تسلیم ہی نہ کر سکے. جو عقل مان لے وہ معجزہ ہی نہیں. عقل سمجھ نہ پائے. آج دنیا چاند ستاروں پہ پہنچ رہی ہے. آج دنیا جو ہے چاند پر کمنڈے ڈال رہی ہے. وہ لوگ بڑے بڑے سیارے کی کھوج کر رہے ہیں. لیکن دیکھو 1400 سال پہلے میرے مصطفیٰ وہاں پہنچ گئے جہاں کسی کی گزر بھی نہیں ہے, کسی کی رسائی بھی نہیں ہے. اور یہی تک نہیں بلکہ وہاں جبریل بھی نہیں جا سکتے. سدرہ تک پہنچا نا, اور کہا کیا چیز وہاں پہنچنے کے بعد چلیے سا آگے. کہا کہ نہیں, اگر یکسر منہ برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم. کہا کہ یا رسول اللہ اگر میں بال برابر بھی آگے بڑھتا ہوں رب کے نور کی تجلی میرے پروں کو جلا کے راہ کر دے گی. میں آگے نہیں بڑھ سکتا, میری تاب نہیں ہے یہاں تک. جبریل امین نے یاد دلایا تھا, آقا نے یاد دلایا تھا جبریل امین کو کہ یاد کرو جب میرے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تم نے جا کر کیا کہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں آپ نہیں جا سکتے, کوئی نہیں جا سکتا. کوئی آرزو ہو تو کہے. تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ آگ میں جاتا ہے اس کا خلیل, دیکھ رہا ہے وہ رب جلیل. مجھے کہنے کی حاجت نہیں ہے میں آگ میں جا رہا ہوں, میرا رب دیکھ رہا ہے. کہا اس دن میرے جد امجد سے تم نے پوچھا تھا, کہا تھا کہ کوئی حاجت ہو تو کہیے. آج میں تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ جبریل دیکھو میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تم بھی نہیں جا سکتے. کوئی حاجت ہو تو کہو. کہا یا رسول اللہ حاجت تو اتنی ہے کہ جب آپ کی امت پل صراط پہ گزرے تو میں پر بچھا دوں اور آسانی سے آپ کی امت پل سے گزر جائے. پل سے اتار رہا گزر تو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. اتنا بڑا واقعہ ہوا معراج کا. معراج میں ہمیں ملا کیا سب سے بڑا تحفہ؟ نماز. اور سب سے زیادہ مسلمان, اب سوچئے کہ جتنی عبادت ہم کرتے ہیں نا, جتنی بھی اللہ کا نام لے, تذکرہ کرے, روزہ رکھے, زکوٰۃ دے, حج کرے, جو بھی معاملات ہیں اس کا حکم جبریل امین کے ذریعے آیا ہے. ایک واحد نماز ہے جس کا حکم جبریل امین کے ذریعے نہیں بلکہ خود مصطفیٰ کو رب نے عطا فرمایا ہے. کتنا پاکیزہ ہے نا. اور جس تحفے کو رب نے عطا کیا ڈائریکٹ مصطفیٰ کو, جس کو سرکار نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز. آج مسلمان سب سے پیچھے اسی معاملات میں ہے, سب سے پیچھے نماز کے معاملات میں. اگر آپ نماز کی پابندی کرنے لگے نا تو پھر آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہ ہوگی کہ میں پریشان ہوں, برکتیں نہیں ہو رہی ہے, فلاں پریشانیاں آ رہی ہیں, یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. ایک شخص ایک بزرگ کے پاس گیا, کہا کہ حضور دعا کر دیجئے, برکت نہیں ہو رہی ہے گھر میں, بڑی لوگ کما رہے ہیں, آمدنی آ رہی ہے لیکن برکت نہیں ہو رہی ہے. حضور نے کہا کہ تمہارے گھر پہ پردہ ہے؟ فرمایا بزرگ نہیں تمہارے گھر پہ پردہ ہے؟ کہا کہ حضور پردہ تو نہیں ہے. کہا پردہ لگا لگا. اور کوئی وظیفہ؟ کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے. پردہ لگا لیا. کچھ دنوں کے بعد ملا اور کہا کہ حضور آپ نے تو ایسا نسخہ بتایا کہ صرف پردہ لگانے کی برکت سے اللہ نے میرے گھروں میں برکتوں کا نزول عطا فرمایا. میرے گھروں میں برکتوں کا نزول ہو رہا ہے. لیکن حضرت ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ پردہ کیوں تھا, کس وجہ سے ہم نے پردہ نہیں لگایا تھا تو برکت نہیں ہو رہی تھی, پردہ لگا دیا تو برکت ہونے لگی. بزرگ فرماتے ہیں کہ جانتے ہو تمہارے گھر کے قریب سے بے نمازی گزرا کرتے تھے, ان کے جسم سے لگی ہوئی ہوائیں تمہارے گھر میں آتی تھی, اس نحوست کی وجہ سے تمہارے گھر میں برکت نہیں ہوا کرتی تھی. جب پردہ لگا دیے ان کی ہوائیں تمہارے گھر میں نہیں آتی ہے تو اللہ نے جو وعدہ فرمایا ہے اتنی برکتیں تمہیں میسر ہو جایا کرتی ہیں. اب یہ بتایا کہ بے نمازی کے ہوا اگر کسی جسم میں پہنچ جائے تو برکت نہ ہوا. یہاں کل کے کل کلواسی کہتے ہیں نا لوگ کہ پورے گھر میں کوئی نمازی ہے نہیں. کیا حال ہوگا اگر ہم نہیں پچھڑیں گے تو کون پچھڑے گا؟ میرے بھائی دل سے سماعت کرنے والی یہ باتیں ہیں. آج کی رات آپ تہیہ کریں کہ اگر مجھے ایک وقت نماز کا ٹائم مل رہا ہے تو ایک ہی وقت کم سے کم پڑھیے. جب شروع کر دیجیے گا, پڑھنے لگیے گا تو شوق پیدا ہوگا. 24 گھنٹے میں ایک نماز کا وقت آپ کو مل رہا ہے مسجد میں جانے کا تو جائیے.
اللہ کسی نمازی کی برکت ہی آپ کو عطا کر دے گا، اس کے جسم کی ہوائیں آپ کے جسم کو چھو لے گی تو آپ بھی پکا نمازی ہو جائیے گا۔ بے شک لیکن یہ اس وقت نہ ہوگا کہ کم سے کم کوشش آپ کریں تب نا، موبائل سے فرصت ملے تب آدمی کچھ آگے بڑھے۔ ابھی چلا رہتے 2 بجے رات تک موبائل چلانے کے لیے وقت ہے ہمارے پاس، لیکن 10 سے 15 منٹ مسجد جا کے واپس آنے کے لیے وقت نہیں ہے، اور پھر ہم شکوہ کرتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں، ہمارا کام نہیں بن رہا ہے۔ میرے بھائی نماز کی پابندی کی کہیے انشاءاللہ، اگر کس کے تو کہیے انشاءاللہ پڑھیں گے نماز انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ نماز کی پابندی بہت ضروری ہے، اور نماز کی جب پابندی